اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں چاہے گی کہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، کہ جو یہ ضد تھی کہ صرف فوج کے ساتھ بات کرنی، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ ضد توڑی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور۔ اڈیالہ میں ایک کوشش ہوئی عمران خان سے ملاقات کی، اور جو جیل اصلاحات کے حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک کمیٹی بنائی جس میں احد چیمہ ہیں اور خدیجہ شاہ، نام ہی کافی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ، اور خود بھی وہ قید رہی ہیں، جو 9 مئی سے منسلک کیسز ہیں اور اس حوالے سے وہ بھی اس میں شامل۔ تو اڈیالہ میں جب ان کی یہ وزٹ تھی، ان کا یہ وزٹ تھا، تو ایک یہ خبر پھیلی کہ عمران خان سے اسپیشل ملاقات کا اہتمام ہوا ہے اور اس وجہ سے یہ وزٹ ہوا ہے۔ بہرحال ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس وقت بھی کنفرم کیا تھا کہ کوشش ضرور ہوئی ہے، خواہش بھی تھی، لیکن یہ ملاقات ہونے نہیں دی گئی، یہ نہیں ہو پائی۔ کوشش بھی تھی تو جیل حکام نے نہیں ملنے دیا۔ تو بہرحال اب خدیجہ شاہ صاحبہ کا ایک خط چیف جسٹس کے نام وہ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے شکایت لگائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ ملاقات بڑی ضروری ہے، کہ وہ جو تجاویز دینا چاہتے ہیں جیل اصلاحات کے حوالے سے، وہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کی رائے جاننا بہت ضروری ہے کہ جیل میں سیاسی قیدی ہوتے ہیں یا جو بھی ساری صورتحال ہے اس میں کیا کیا وہاں پہ سہولیات ہونی چاہیے، انتظامات ہونے چاہیے، انسانی حقوق کے حوالے سے جو بھی جیل اصلاحات کے معاملات ہیں۔ تو ویورز یہ بتا دوں کہ اس سے یہ بتانا، یہ خبر ویسے تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کا شروع میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان قیاس سرائیوں کے حوالے سے، ان خبروں کے حوالے سے، ان تجزیوں کے حوالے سے ہم یہ اس سے ملا کے دیکھیں اس واقعے سے، کہ جو یہ کہتے ہیں، جس سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو مذاکرات ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے، اس میں مثبت پیش رفت ہے اور عمران خان فلی آن بورڈ ہے اور بہت کچھ بدل رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ اطلاع ہے کہ یہ سارا جو مذاکرات پہ پی ٹی آئی کا آمادہ ہونا اور عمران خان کی جو توپیں ہیں ان کا خاموش ہونا، توپیں کون سی ہیں؟ وہ الفاظ کی ہیں، پروپیگنڈے کی ہیں، فیک نیوز کی ہیں، جس کو وہ کنٹرول اڈیالہ سے کر رہا ہے۔ پھر یہ جو سول نافرمانی جیسی تحریک ہے، اس کا اعلان ہے، اس کو بھی پوسٹ پون کیا، کیوں؟ خود سے ایک جیسچر دینا مقصود ہے۔ تو مذاکرات یقیناً ہیں اور مذاکرات کو حکومت کی طرف سے ویلکم کیا جا رہا ہے ایک خاص حد تک، کیونکہ یہ غیر مشروط ہے، کیونکہ اس میں پہلی مرتبہ تحریک انصاف صرف مذاکرات کی بات کر رہی ہے کہ بیٹھیں بات کریں، کوئی پیش کی شرط نہیں ہے، کوئی یہ دباؤ نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے ہماری لازمی وہ تسلیم کی جائے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے بھی پہل ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی خاموش یا نیم رضامندی بھی شامل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں چاہے گی کہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں؟ وہ تو اس بات پہ قائم تھے، یا یہ بات ہمارے سامنے تھی کہ جو یہ ضد تھی کہ صرف فوج کے ساتھ بات کرنی ہے، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ ضد توڑی ہے۔ اس سے آگے تو کوئی بات نہیں تھی، اور یہ ضد عمران خان کی ٹوٹ چکی ہے۔ عمران خان اپنی اس ضد کے آگے خود ہار بیٹھا ہے اور ہار تسلیم کر لی ہے کہ اس نے بات کرنی ہے تو صرف فوج سے کرنی ہے، اداروں سے کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، سیاستدانوں سے، حکومت سے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی نون لیگ، نواز شریف، زرداری، تو انہی کی حکومت ہے نا، مطلب نون لیگ کی حکومت ہے،
ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو وہ عمران خان ٹوٹ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوں گے مذاکرات، شروع ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق باضابطہ طور پہ ویڈیو میسج کے ذریعے ان مذاکرات کو ایک عملی شکل بھی دے دی۔ یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ ملی بھگت سے مراد یہ ہے کہ یہ طے شدہ ایجنڈا ہے۔ یہ سب چیزیں پہلے آپس میں کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیادوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ دونوں فریق مان نہیں رہے، لیکن یہ مذاکرات اور یہ جو بات چیت ہے یہ روزانہ کی بنیادوں پہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں دونوں جانب کچھ فریق ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ عمل آگے نہ بڑھے، کیونکہ دونوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، دکانیں سجی ہوئی ہیں۔ یہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کیا تھا گزشتہ روز خورشید شاہ کا، انہوں نے بھی یہ بات بتائی۔ پھر اس میں عمران خان نے اب ایک اور ایک کہہ لینا کہ پتہ پھینکا ہے کہ جیل میں مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو قیادت ہے اپوزیشن رہنماؤں کی، ان کو دعوت دی ہے کہ آ کے یہاں ملاقات کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں تو باہر نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ ملاقات کے لیے کوئی حل ڈھونڈنے کی تیاری ہے دونوں جانب سے۔ اب یہ ملاقات ہو پائے گی، کتنا مشکل کام ہے کہ مطلب ایک جو اس وقت مجرم ہے جو سزا کاٹ رہا ہے یا اس کے خلاف کیسز ہیں، وہ عدالت میں ہے، اس کی ضمانت بھی نہیں ہوئی، بھلے وہ آپ اس کو جس طرح کا مرضی رنگ دے دیں کہ وہ سیاسی قیدی ہیں اور انتقامی سیاست ہے، کچھ بھی کہہ لیں، تو ایسے تو کیسے آپ جا کے مل سکتے ہیں؟ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا، کچھ دوست یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، ویلاگز بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ڈرائنگ روم میں بھی آف دا ریکارڈ جہاں پہ سینہ گزٹ بھی ہم تک پہنچی ہیں کہ جناب مولانا کی تو 2-3 ملاقاتیں ہو بھی چکی ہیں۔ اچھا، کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک خاص آپ کہہ لیں کہ ایک شخص وہ مسلسل عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہے اور بات چیت چل رہی ہے۔ اب یہ چیزیں بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا تھوڑا شملہ اونچا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ ہار تو چکا ہے، جیسے میں نے کہا ٹوٹ بھی چکا ہے، اس کی ضد اپنی جتنی بھی اس کی ضد تھی اس وقت وہ کہیں نہیں ہے۔ دوسرا، اس کو خوف بھی ہے، اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ میں فیض حمید کیس میں تو بالکل رگڑا جا رہا ہوں اور میں اس سے نہیں بچ پاؤں گا، اور اتنی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پورا میسج عمران خان کو سمجھا دیا اچھی طرح کہ بھائی جب ہم اپنے جو جرنیل ہیں اس کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں اور اس کا کورٹ مارشل آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو بھائی آپ پھر کیوں بچیں گے؟ آپ کو کیوں بچایا جائے؟ اگر آپ اس میں ملوث ہیں تو عمران تک یہ میسج بہت اچھے طریقے سے پہنچ چکا ہے، وہ اس سے خوفزدہ ہے، وہ ڈرا ہوا ہے۔ عمران خان اب بالکل سہم چکا ہے۔ اب اس کا آخری جو باہر اس کے لوگ بیٹھے ان سے اگر کچھ کا رابطہ ہوتا ہے سارا، تو وہ آخری جو اس کا اسے بچانے کی اسے امید ہے نا، وہ اب آپ کے سامنے نام ہے، وہ ریچرڈ، وہ کہتے ہیں نا جرنیل اور گرنیل وہ طلعت حسین جو سینئر تجزیہ کار جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو پی ٹی آئی کو جی ٹی آئی کا بھی نام دے دیا گرنیل تحریک انصاف کو۔ تو عمران خان کی پارٹی نہیں رہی، وہ اس کی بن گئی ہے۔ تو جناب یہ ساری صورتحال ہے، اور اب ان مذاکرات سے کیا نکلنا ہے، میں نے سوشل میڈیا شو میں یہ بات کی تھی یا کہاں مجھے یاد آ رہا، لیکن میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ٹھینگا نکلنا ہے۔ میں دلی طور پہ چاہتا ہوں کہ مذاکرات مذاق اپنی جگہ، بلکہ اس سٹیج پہ مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی جانب سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات جس طرح کے بھی ہو رہے ہیں آگے بڑھیں، اور اس سے پاکستان کا فائدہ ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا سب کا ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف اس دفعہ بھی صرف اپنا لچ نہ تلے، وہ کہے کہ ہاں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے، یہ پارلیمنٹ چلے، پاکستان چلے، تو اس کا راستہ ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ عمران بچ جائے، عمران آ جائے، عمران کو اقتدار مل جائے، نون لیگ اور زرداری جو ہیں وہ اقتدار سے باہر ہو جائیں اور پھر جیلوں میں چلے جائیں۔ وہ اپنا پرانا راگ نہ اب الاپیں، پھر تو بات ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اس عمل کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کی 100% ذمہ داری صرف پی ٹی آئی پہ ہے، کیونکہ یہ ماحول جو تھا مذاکرات نہ ہونے کا،
انتشار کا، فساد کا، ریاست پہ حملہ آور ہونے کا، یہ تو تحریک انصاف نے بنا رکھا ہے نا۔ تو ذمہ داری بھی ان مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کی یہ 100% تحریک انصاف کے اوپر ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کس حد تک میچور ایک اپنا رول ہے وہ پلے کرتے ہیں۔ عمران خان ان مذاکرات کے نتیجے میں باہر نہیں آ رہا، عمران خان ان مذاکرات کے نتیجے میں اقتدار میں نہیں آ رہا، عمران خان ان مذاکرات کے نتیجے میں اپنے جو بھی اس کا ایجنڈا کہہ لیں، اس کی سوچ کہہ لیں، اس کی کوشش کہہ لیں، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ عمل کتنے دن، کتنے ہفتے جاری رہتا ہے، یہ بھی سامنے کی بات ہے۔ بہرحال 2024 کے یہ جو آخری 10-12 دن ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ یقینی طور پہ یہ اس راہ کا تعین کریں گے جو ہمیں 2025 میں آگے لے کے چلے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔